آج تو آپ ماشاءاللہ بہاولپور میں ہیں، تو بہاولپور تحفے لیں گے صرف آپ سے یا آپ کو تحفہ بھی دیں تو آپ قبول کریں گے؟ جی مجھے تحفے لیکن یہ چاہیے. تحفہ آپ کو دیں گے انشاءاللہ مدنی قافلوں کا، ہفتہ وار اجتماع میں پابندی کے ساتھ شرکت کا، انشاءاللہ اور انشاءاللہ نیک اعمال کا. انشاءاللہ دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون کرنے کا، دعوت اسلامی کے ساتھ مدنی قافلوں میں سفر کرنے کے تحفے مجھے دے دیجئے. سوال کا صحیح جواب دیں انشاءاللہ سید صاحب آپ کو بڑے پیارے پیارے تبرکات بھی تحفے میں دیں گے. میں چاہوں گا کہ سوال کے جواب کے ساتھ ساتھ اپنی مدنی فیس بھی بیان کر دیں. سوال نمبر 1، صلاۃ و تسبیح میں جو تسبیح پڑھی جاتی ہے اس کی تعداد کتنی ہے؟ آپ جواب دیں گے. چلیں انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عامر شہزاد ہے. جی عامر بھائی یہ بہاولپور کا ہی رہائشی ہوں. ماشاءاللہ. 75 دفعہ پڑھی جاتی ہے ایک رکعت میں. 4 رکعت میں کتنی ہو گئی؟ 4 رکعت میں ہوگی 300 مرتبہ. صحیح جناب، جواب تو درست ہے. مدنی قافلے کی بھی تاریخ مل جائے نا ساتھ انشاءاللہ اگلے مہینے. اگلے مہینے انشاءاللہ چلیں. ان کا جواب بالکل درست ہے، اور انہیں انشاءاللہ عز و جل بہت ہی پیارا تبرک، کیونکہ انہوں نے تحفہ بھی دیا آپ کو. تو یہ غلاف خانہ کعبہ کے مبارک دھاگے، 14 مبارک پانیوں کا مجموعہ اور تسبیح شریف. سبحان اللہ، کیا بات ہے. یہ اگلا سوال کریں. اچھی فیس دیتے جائیں اور تبرکات لیتے جائیں. سوال ایک اور، ان صحابی کا نام بتائیے، ان صحابی رسول کا نام بتائیے جنہیں میزبان رسول کہا جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد شان اتاری مدنی. حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میزبان کہا جاتا ہے. کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اگلے اللہ. ماہ انشاءاللہ الکریم 3 دن کا مدنی قافلہ کریں گے. ماشاءاللہ. چلے جناب 3 دن کا مدنی قافلہ بھی کریں گے. اللہ پاک آپ کو میزبان انہیں بھی- رسول کی بارگاہ کی حاضری بھی استنبول میں نصیب فرمائے. آمین. انشاءاللہ انہیں بھی مبارک خانہ کعبہ کے مبارک دھاگے، مبارک پانیوں کا مجموعہ اور تسبیح شریف. چلیں ایک اور ہمارے سوال ساتھ بھی کر لیں. الحمدللہ مدنی قافلے کے مدنی قافلہ مجلس کے اسلامی بھائی بھی موجود ہیں جو ہاتھوں ہاتھ ان سے تاریخیں بھی لے رہے ہیں واہ انشاءاللہ. بھائی واہ سبحان اللہ. ایک سوال اور، وہ کون سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہیں جن کو یہ معجزہ دیا گیا کہ آپ اپنے ہاتھ میں لوہے کو لیتے تو وہ موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا؟ کیا بات ہے. سبحان اللہ. بیوٹیفل. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام وعلیکم محمد السلام عمیر ورحمۃ حبیب اللہ وبرکاتہ. بہاولپور سے. حضرت داود علیہ السلام مدنی فیس انشاءاللہ اگلے مہینے قافلے اکیلے جائیں گے یا کسی کو لے کے بھی جائیں گے؟ لے کر جائیں گے انشاءاللہ. قافلہ لے کے جائیں گے انشاءاللہ الکریم، اور ان کا جواب بھی بالکل درست ہے. چلیں انشاء مدنی قافلے سفر کریں گے بھاولپور سے. ناظرین ایک کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی محمد شفیق اتاری بات کر رہا ہوں. ماشاءاللہ ذہنی آزمائش کا جو تیسرا آؤٹ ڈور پروگرام ہے تو زبردست طریقے سے جاری و ساری ہے. عبدالحبیب بھائی سے عرض ہے کہ آپ نے ماشاءاللہ بہت سارے آؤٹ ڈور پروگرامز کیے ذہنی آزمائش میں، تو آپ کا بیسٹ آؤٹ ڈور پروگرام جو آپ کو یادگار رہا ہو، یار ہاں واقعی یہ پروگرام جو آؤٹ کلاس تھا آؤٹ ڈور میں، وہ والا کون سا پروگرام ہے؟ اللہ پاک آپ کو برکت نصیب فرمائے. آپ کو مدنی چینل کی ٹیم کو سب کو بہت ساری میری طرف سے مبارکباد ہے. اللہ کریمہ آپ لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے اور ڈیر و ڈیر برکت نصیب فرمائے. یہ سوال تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے. بیسیکلی ہر جگہ کی فیلنگز الگ ہوتی ہیں. کچھ سلسلے واقعی تھوڑا سا یاد رہ گئے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو سب سے پہلا آؤٹ ڈور تھا میری زندگی کے لیے بھی نیا تھا، تجربہ تھا، جو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہوا تھا. میں تھوڑا سا اس میں فائنل تھا اور یقیناً ایکسائٹمنٹ بھی تھی، تھوڑی سی کنفیوژن بھی تھی کہ پبلک میں جا کر اس طرح کبھی ذہنی آزمائش نہیں کیا تھا، اسٹوڈیو میں کیا تھا. وہ نو ڈاؤٹ ون آف دا یونیک تھا، یادگار تھا. پھر اس کے بعد جو داتا حضور پہ ایک ارمان تھا کہ ان کے قدموں میں کبھی کوئی پروگرام کرتے، تو داتا حضور کے قدموں میں ذہنی آزمائش کا ایک فائنل ہوا تھا. نو ڈاؤٹ وہ بھی یادگار تھا. پھر ایک جو یاد پڑتا ہے مجھے، جو کراؤڈ کے لحاظ سے، جذبے کے لحاظ سے، ویو کے لحاظ سے، جو کرما والی سرکار اوکاڑا میں کروڑ پکا میں جو ہم نے کیا تھا، وہ بھی بہت آؤٹ کلاس اور بہت بہت زبردست پبلک تھی اور بہت اچھا کراؤڈ تھا. پھر ایک جو یوں سمجھیے کہ مقابلے کی وجہ سے اور جو جذبہ تھا، میں اس کو نہیں بھول سکتا. جو ایک بار سرگودا میں مقابلہ ہوا تھا، غالباً ذہنی آزمائش کا سیمی فائنل تھا، اور اس میں سرگودا کی ٹیم بھی شامل تھی. تو جس طرح ہر سوال پر جو جوش تھا، جذبہ تھا،
اور آخری سوال پر جا کر سرگودا والے مقابلہ جیتے تھے. وہ منظر مجھے آج بھی یاد ہے. تو بہرحال امید ہے آج بھاولپور والا بھی یادگار بن جائے. تعداد تو ماشاءاللہ بہت بڑی آ گئی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ آگے ان کا جوش اور جذبہ کیسا رہتا ہے. آئیے ناظرین چلتے ہیں ہمارے اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے.